بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اے اچھے اللہ پاک، بہت اچھے اللہ پاک، اے سب سے اچھے اللہ پاک، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ جیسا کوئی نہیں ہے میرے اللہ، آپ سب پر مہربان ہیں اور مہربانیوں کے سوا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے اس گنہگار بندے شکیل پر بھی مہربانی کر دے، اور تجھے یہ پسند ہے کہ تجھ سے کہا جائے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد تو کہتا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے، یہ میری زبان میں، اور شکیل سے کہہ رہا ہے۔ پھر کیوں نہیں مانگ لیتا شکیل اللہ پاک سے؟ کیا مانگ لے اللہ پاک سے؟ اللہ ہی کو مانگ لینا۔ اللہ پاک آپ ہی مجھے مل جائیے، آپ مجھے مل جائیے۔ ہم آپ سے آپ ہی کا سوال کرتے ہیں، آپ مجھے مل جائیے، آپ میرے دل میں سما جائیے۔ حالانکہ آپ کہیں سماتے نہیں، آپ کی ذات لامحدود کہیں سماتی نہیں، مگر وہ احساس قربت جسے احسان والی کیفیت کہتے ہیں کہ ہر وقت احساس ہو کہ آپ میرے دل میں ہیں، آپ میرے پاس ہیں، آپ مجھ سے بہت قریب ہیں۔ ہم یہ سب چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ مجھے مل جائیں۔ اے اللہ، آپ اپنے بندوں کی پکار کو کبھی واپس نہیں کرتے مولا۔ جب آپ کو کوئی پکارتا ہے تو آپ پوری طرح اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شکیل بھی آپ کو پکار رہا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ آپ ہو گئے میرے اللہ، ہو گئے، اور مجھے سونے کا احساس دے دیجئے میرے اللہ پاک کہ آپ میرے پاس، میں نے بلایا اور آپ متوجہ ہو گئے۔ میرے دل میں اس کا یقین اتار دیجئے، آپ میرے دل میں اس کا یقین اتار دیجئے میرے اللہ کہ میں نے آپ کو پکارا، آپ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ انسان کسی کو پکارتا ہے راستہ چلتے، وہ کہتا ہے او بھائی صاحب، تو جس کو بھائی صاحب کہہ کے پکارا اس کو جانتا بھی نہیں، مگر وہ پلٹ کے دیکھنے لگتا ہے مجھے کسی نے پکارا۔ بندے کے اندر یہ صفات رکھا ہے اللہ تعالی نے، تو اے اللہ وہ بندہ جو انجانا ہے، کہا جائے وہ بھائی صاحب، تو پلٹ کے دیکھتا ہے، اور اگر اس کی تب بڑھ کر اس سے کوئی راستہ پوچھ لے کہ میں فلاں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، کدھر سے چلا جاؤں، تو بتا دیتا ہے۔ اور اگر ایسے ہی کسی ایسے آدمی کو جس کو نام سے جانتا ہے اور نام سے پکارتا ہے، وہ فلاں بھائی، وہ بھی پلٹ کے دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی جان جاتا ہے ارے بھائی آپ نے مجھے پکارا، اور یہ کہہ کر وہ ہماری طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا اچھا، اور کیسے ہیں آپ، کیا بات، کہاں جا رہے ہیں، خیریت پوچھتا ہے۔ اور ہم جب اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے تو ہماری طرف بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہچان والا ہے، اس لیے ملاقات سے اسے خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی پر پھر ہم پکارنے والوں میں سے جو پکارتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا میں فلاں جگہ جانا چاہ رہا تھا اور مجھے معلوم نہیں ہو، تو اچھا ہے مقدر سے آپ مجھے یہاں مل گئے کہ آپ مجھے راستہ بتا بھی دیں گے۔ تو اس آدمی نے جو جان پہچان والا نکلا، اس نے کہا آپ کیوں پریشان رہی، کیا میری گاڑی کھڑی ہے، میں کچھ میرے لیے مشکل نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا، پہنچا دوں گا۔ نہیں آپ جائیے، میں چلا جاؤں گا، مجھے راستہ بتائیے۔ نہیں بھائی، یہ آپ اپنے ہو کر غیروں جیسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کہے گا وہ آدمی، آپ اپنے ہو کر غیروں جیسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پاس گاڑی ہے، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ اور وہ خوشی خوشی پہنچا کر بشاشت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر دے پہنچنے والا،
تو بیٹھنے والے کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہے، کیونکہ بہت شریف انسان ہے۔ ارے اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے نیکی کمانے کا موقع دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں تو جاتے ہی تھا، میرا کیا ہوا، میرا کچھ نہیں لگا۔ انسان جسے پہچانتے نہیں اسے پکارو او بھائی صاحب کہہ کے تو پلٹ کر جواب دیتا ہے، اور راستہ پوچھو تو راستہ بتا دیتا ہے، اور پہچان والا مل جاتا ہے تو ہماری طرف خود چل کر چلا آتا ہے اور مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھا کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، آپ تو ہر پکار کو سنتے ہیں، ہر پکار کو سنتے ہیں، اور جب بندہ آپ کو پکار کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی رحمت کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، مجھے اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، اور کرنے والے وہ کام جو اللہ پاک کو پسند ہے اور ہم نہیں بھی کرتے تو پھر اسی رب سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے فلاں فلاں غلط کام کر کے ہم نے آپ کو ناراض کر دیا ہے، آپ کتنی دیر میں راضی ہوں گے اللہ پاک؟ تو آپ کتاب کے مضامین اٹھا کے دیکھیے، اللہ پاک کہتا ہے تو چاہتا کیا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ تو وہ اللہ جس کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور پھر اسی وقت نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تو گناہ کر بیٹھا، اب تو اس کو بخش دے، تو اس کا پروردگار فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ چاہتا ہے اس عہد پر قائم رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تو یہ ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گناہوں سے باز رہتا ہے، پھر اور کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تو پھر یہ اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان پر سزا بھی دیتا ہے۔ سنو، میں نے اپنے بندے کو پھر معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بندے کے گناہ اور توبہ کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا بس اسی طرح جو چاہے کرتا رہے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے، نفس شیطان کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، پھر کہا جائے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ اے میرا اللہ پاک، ہم نے بہت گناہ کیا، مجھ سے بہت ہوا، میں اقراری مجرم ہوں، مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گواہی دے تو میں کہوں گا کہ میں نے گناہ کیا، نہیں، میں تو خود کہتا ہوں میں نے گناہ کیا، مگر مجھے یقین ہے میرے رب آپ بڑے مہربان ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ میں بہت دنوں سے سنتا ہوں آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی کبریائی، یہ سب جتنا دل میں ہونا چاہیے، الفاظ تو میرے پاس ہے، میں نے بہت سنا ہے، لیکن یہ جس کیفیت کے ساتھ دل میں ہونا چاہیے وہ کیفیت کے ساتھ ہم آپ کو اس طرح سے یقین کے درجے میں سمجھ لیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔
آپ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا میرے اللہ. تو آپ نے اپنے بارے میں جو فرمایا آپ ویسے ہی ہیں. اور اے اللہ پاک میں بہت دنوں سے سنتا ہوں، بولتا بھی ہوں، آپ کی محبت، آپ کی قربت، آپ کی معیت، احسان والی کیفیت، کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل احسان، یہ سب ہم سنتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، مگر جو مانگ رہے ہیں اس کی حقیقت سے خود نہ آشنا ہے. الفاظ دہرائے جاتے ہیں. اے اللہ ایمان کامل، احسان کامل، اخلاق کامل، یہ تمام اچھی صفات جو آپ کو پسند ہے وہ سب ہمیں دے دیجئے نا میرے اللہ پاک، دے دیجئے نا میرے اچھے اللہ پاک. گناہ کے بعد جب ہم نے آپ کو پکارا تو آپ نے سن لیا. اس بندے نے 3 دفعہ گناہ کیا، 3 دفعہ مانگا، توبہ کیا تو آپ نے اس کی سن لیا. اور بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے اور بار بار کرتا ہے اور بار بار پکارتا ہے، تو گناہ کے بعد آپ سنتے ہیں اور میں توبہ کے بعد آپ کو پکار رہا ہوں. آپ سن لیجئے نہیں ہماری فریاد میرے اللہ پاک، آپ ہماری فریاد سن لیجئے. ہم آپ کو چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پانا بہت آسان ہے. آپ کو پانا، آپ سے پانا، آپ کو پانا، آپ سے پانا دنیا میں شاید سب سے آسان کام ہوگا، لیکن ہم چھوٹے سے ہیں، نادان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہم کچھ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں. اور اللہ کمزوروں کی مدد تو دنیا کرتی ہے. چھوٹوں سے تو سبھی پیار کر لیتے ہیں، پیار سے اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں. میرے یہاں کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو ہمارے چھوٹے بچے میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے لوگ پیار سے اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، گود میں اتنا اوپر کر لیتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں میں سب بچوں میں بڑا ہو جاتا ہے، سب سے اوپر پہنچ جاتا ہے. اے اللہ آپ کے ایسے ہی بندوں میں ہم بہت چھوٹے سے بندے ہیں، بہت کمزور بندے ہیں، ہمیں نفس شیطان نے بہت بہکا دیا، ہم بہت لوٹے ہوئے ہیں. آپ ہمارے حال پر رحم کر دیجیے. موت تو کسی عمر میں بھی آ سکتی ہے، کسی گھڑی بھی آ سکتی ہے. اے اللہ گناہ سے بچائے رکھیے، اور کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کی ایسی عادت دے دیجیے کہ اس کے بغیر چین نہ ہو. ہم رو دھو کر کسی صورت سے آپ کو منا لیں، اور آپ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی کہ ہم نے گناہ کر دیا تو آپ کی شان گھٹ گئی. آپ تو بڑی شان والے ہیں، بڑی عطا والے ہیں، اور خطا کے مقابلے میں آپ کی عطائیں ہمیشہ غالب رہی ہیں. آپ کی مغفرت، رحمت خطا کار بندوں پر، ان کی خطاؤں پر ہمیشہ غالب رہی. سارا زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور آپ کے لیے جیسے چھوٹے سے گناہ کو معاف کر دینا آسان ہے، ایسی بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دینا آسان ہے. اور آپ سب کی سنتے ہیں، سب کی فریاد سنتے ہیں، ہماری بھی سن لیجیے. ہمیں اپنا بنا لیجیے، عافیت کے ساتھ اپنا بنا لیجیے، اور اپنے پسندیدہ کاموں میں لگا لیجیے. ہمیں یقین ہے، اور اگر ہم زبانی یقین کہہ رہے ہیں اور واقعی دل میں ایسا یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یقین کامل دے دیجیے، اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین کمال کے درجے تک پہنچا دیجیے، اور مخلوق سے مستغنی کر دیجیے. آپ کی ذات لامحدود کا لامحدود تعلق نصیب فرما دیجیے. اور دنیا میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، جن حالات میں آپ کی جن صفات کا جس قدر یقین دل میں ہونا چاہیے اس قدر یقین دے دیجیے اور راضی ہو جائیے. ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے.
ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ اور اللہ پاک ایک آدمی کو معاف کر دینا جتنا آسان آپ کو ہے، اتنے ہی پوری امت کو معاف کر دینا آسان ہے۔ جتنا آسان ایک کے گناہ کو معاف کرنا ہے، اتنا ہی آسان آپ کو پوری امت کے گناہ کو معاف کر دینا ہے۔ ہم پر اور پوری امت پر جو مصائب اور حالات ہیں، آپ نے ہم کو نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، اور ہم سب کو کامل توبہ، توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں، کہ جس توبہ سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، ایسی توبہ کی توفیق دیجیے، تاکہ گناہ کے بعد جو دوری پیدا ہوتی ہے آپ اور بندے میں، وہ دوری پھر نزدیکی میں بدل جائے، اور پھر ہم آپ کے اور قریب ہو جائیں، اور آپ ہماری اور پوری امت کی حفاظت کر لیں۔ یا اللہ، آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم کو اور پوری امت کو وہ ان اعمال کی توفیق دے دیجیے جس سے آپ کی حفاظت اور آپ کی محبت اور آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پوری طرح سے آپ حفاظت کر لیتے ہیں۔ اور جب آپ حفاظت کرنے پر آئیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ میں بھی توبہ کرتا رہوں اور امت بھی توبہ کرتی رہے، اور ہماری تمنا یہ بن جائے کہ ہم آپ کے ہو جائیں، ہمیں آپ مل جائیں، آپ ہمارے ہو جائیں، ہم آپ کے ہو جائیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق ہمارے روئے روئے میں اتر جائے، آپ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت ہر محبت پر غالب ہو جائے۔ کسی سے محبت ہو تو آپ کے لیے، کسی سے عداوت ہو تو آپ کے لیے، اور دونوں اپنے حد پر باقی رہیں جس سے آپ خوش ہوتے رہیں، اور عشق و محبت میں ڈوب کر شریعت کو چھوڑ نہ دیں کہیں جذبے میں، بلکہ عشق و محبت کے غلبے کے ساتھ ساتھ بھی شریعت سے ایسا چمٹ جائیں کہ ہر موقع کی شریعت پر اخلاص کے ساتھ عین سنت کے مطابق عمل ہونے لگے، اور کبھی شریعت نہ چھوٹے۔ آپ اس کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ، ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جائیے۔ آپ مہربان رب ہیں، ہم سب پر مہربانی کر دیجئے۔ اپنے پسندیدہ اعمال میں لگا کر، پسندیدہ کاموں میں لگا کر، اخلاص کے ساتھ، عزت، عفت، مقبولیت، محبوبیت کے ساتھ، عین سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، صرف آپ کی رضا کے جذبے سے ہم دین کا کام بلکہ ہر کام اسی جذبے سے کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا شمار ان میں فرما دیجئے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، اور پورے انسانوں کو ہدایت دے دیجئے، اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔